اس واقعے سے یہی کہوں گا کہ ایک مسجد میں صرف اس جرم میں کہ مومنین مسلمان ایک جگہ پہ اکٹھے ہو کے نماز ادا کرتے ہیں، نماز جمعہ، اور ان کو بے دردی کے ساتھ قتل کیا جاتا ہے، تو میری یہ وہ ہے کہ کیا اس وطن میں، اس ملک میں نماز پڑھنا جرم ہے؟ ہم سوچ رہے ہیں کہ ہمیں کیوں مارا گیا ہے؟ کیا یہ جمعہ پڑھنا، کون سی قوم ایسے جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جمعہ پڑھنے والے جو ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں اور ان کو مارا جائے؟ جی، میرا نام حسین علی ہے اور میں فوٹو جرنلسٹ ہوں پشاور پریس کلب سے۔ جی، میرے والد صاحب جو ہیں وہ کل کے جمعے کی نماز میں جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں۔ جی، میرا والد صاحب کا نام عبدالعلی ہے اور ان کے والد صاحب کا نام غلام علی ہے۔ ڈیلی بیسس پہ جمعے کے دن جو ہے وہ نماز پڑھنے کچھ رسلدار مسجد جاتے تھے اور وہاں پر نماز پڑھتے تھے۔ تو اس وقت جو یہ جمعہ جو آیا ہے تو اس جمعے میں جو بلاسٹ ہوا ہے مسجد میں، تو نماز میں جو ہے وہ نماز کی تیاری میں ہی تھے اور اس کے دوران جو ہے وہ شہید ہو گئے۔ میرا نام اخنزادہ اقتدار علی مظہر ہے اور میں شہید جو ہمارے ابھی کے ہیں، ہمارے خاندان میں پہلے بھی شہید ہیں، شہید انور علی رضا اخنزادہ، شہید محمد علی اخنزادہ، شہید شاہ نواز علی، ڈاکٹر شاہ نواز علی اخنزادہ، یہ ہمارے خاندان کے پہلے بھی شہید ہیں۔ جو نئے ہمارے نورفتہ جو شہید ہیں ان میں اخنزادہ مظہر علی ممتاز، اس کے بعد ہمارے چچا زاد ہیں اخنزادہ مختار علی نیر کے بیٹے ہیں اخنزادہ مجاہد علی اکبر، ذاکر اہل بیت ہیں، ان پہ ایک قاتلانہ حملہ پہلے بھی ہو چکا ہے اور ابھی مسجد میں انہوں نے جامع شہادت نوش فرمایا ہے۔ اور اس کے بعد تیسرے ہمارے شہید ہیں علی حسن اخنزادہ، تو ان کا بچپن میرے ہاتھوں میں گزرا ہے، مجھ سے بہت چھوٹے تھے، میرے بچوں کی طرح۔ میرے چھوٹے بھائی کو جو ہے وہ ابو ہاتھ سے پکڑ کے مسجد لے کے گئے، لیکن نیچے جگہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ دوسرے پورشن پہ نماز پڑھنے میرے بھائی گئے، لیکن میرے والد صاحب جو ہیں وہ ہمیشہ جگہ نہ بھی ہو تو وہ ان کی جگہ بن جاتی تھی اور وہ فرنٹ پر ہی نماز پڑھتے تھے۔ جی، ہمیں خبر اس طرح ملی کہ ہم محلہ کچر سلدار میں ہی رہتے ہیں، گیٹ سے باہر اس سائڈ پر ہمارا گھر ہے اور میرا بھائی جو ہیں وہ بڑے بھائی جو میرے ہیں وہ کسی کام سے گئے تھے باہر، اور میرا چھوٹا بھائی جو ہے وہ جلدی سے جب انہوں نے دیکھا کہ بلاسٹ ہو گئے اور اسے کچھ بھی نہیں نظر آ رہا تھا، وہ 2-3 دفعہ اندر گئے ہیں لیکن اس کا سانس خراب ہوا ہے اور وہ اس کے حالت میں جلدی سے گھر گئے ہیں کہ میں کسی کو ہیلپ کے لیے بلاؤں تاکہ میری مدد کر سکے، کیونکہ اس ٹائم جب میں بھی پشاور پریس کلب سے مسجد گیا تو اس جگہ پر سانس لینے کا وہ نہیں تھا، مسجد میں کوئی سانس نہیں لے سکتا تھا ٹھیک سے، کوئی ڈیڈ باڈی کو نہیں اٹھا سکتا تھا، تو اس وجہ سے وہ گھر گئے ہیں اور وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، صرف امی تھی، اور امی کو انہوں نے جب کہا ہے تو امی اٹھ کر جب نکلی ہے وہاں پر تو پھر مسجد میں کچھ سانس لینے کی کوشش کی تو پھر ان کو والد صاحب ملے، تو وہ جب میں وہاں پر مسجد میں پہنچا تو انہوں نے مجھے بھائی نے کال کیا ہے کہ آپ جلدی سے ایل آر ایچ آ جائیں، تو میں ایل آر ایچ گیا ہوں تو وہاں پر دیکھا ہے تو میں بہت جو ہے تقریباً 70-80 بندوں میں جب میں نے دیکھا کچھ زخمی تھے، کچھ شہید ہو گئے تھے، تو ان میں اپنے والد صاحب کو ڈھونڈ رہا تھا لیکن مجھے نہیں مل رہے تھے، لیکن بہت ٹائم بعد جب مجھے ایک بندے نے کہا کہ آپ کے والد صاحب جو ہیں وہ وہاں پر ہیں اور آپ کا بھائی جو ہے وہ وہاں پر بے ہوش ہے، آپ جلدی وہاں پر جائیں، تو میں جب گیا وہاں پر تو بس ایک قیامت جیسا منظر تھا وہاں پر، اور بس ہر طرف اس طرف دیکھوں یا اس طرف دیکھوں تو ایک ہی سب کچھ نظر آ رہا تھا۔ ہماری فیملی کے لیے یہ بہت بڑا نقصان ہے، ہماری قوم کے لیے بہت بڑا نقصان ہے۔
کیونکہ اتنی تعداد میں ہمارے پشاور کے رہائشی جو ہیں نماز گزار نماز جمعہ کے دوران شہید کیا گیا ہے جنہیں، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ قوم کے ساتھ ساتھ ہمارے خاندان کو بھی بہت بڑا نقصان سمجھتا ہوں۔ اس وقت ہمارے خاندان میں یہ جو دوبارہ ایک غم کا بادل آیا ہوا ہے، اس کی وجہ سے ہمارا خاندان بہت زیادہ، یہ 3 کٹھے، 2 تو ہم نے اٹھا لیے، لیکن یہ 2 کے بعد 2 شہید تو ہم نے اٹھائے، لیکن 2 کے بعد آج 3 شہید ہو گئے ہمارے خاندان سے۔ ایک طرف تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سعادت ہے، بہت بڑی سعادت ہے کہ وہ مسجد میں جامع شہادت انہوں نے نوش کیا ہے، تو دوسری طرف ہمارے خاندان کا میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا نقصان ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کے لیے یہ جو پیغام گیا ہے یہ کوئی اچھا نہیں، کیونکہ اس میں تو پاکستان کا بھی نقصان ہے، ہماری قوم کا، ہمارا تو نقصان ہوتا ہی رہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پوری پاکستانی قوم، پوری دنیا میں پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے۔ کچھ چند دہشت گرد دکھانا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں امن نہیں ہے۔ میری قوم شکر الحمدللہ پرعزم ہے، نہ ان دھماکوں سے نہ ان شہادتوں سے گھبرانے والے ہیں ہم تو ایسی ہستی کے پیروکار ہیں کہ جسے مسجد میں شہید کیا گیا، حضرت علی علیہ السلام امام اول، ان کو شہید کیا گیا، ان کے بعد ان کے فرزند حضرت امام حسین علیہ السلام کو کربلا میں حالت سجدہ میں شہید کیا گیا۔ ہمیں ان سے ایک ہی سبق ملا ہے، صبر کا، اور ہم آج تک اپنے اس صبر پہ چلتے ہوئے صبر کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔